جگہ پر آدھا حصہ کر کے اس لیے دلیل بنانا اور پروپیگنڈے کا ذریعہ بنانا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ ہم دیکھو مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، طریقہ کار جو بھی ہے اس کو چھوڑے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس کو کم ملا ہے، کس کو کم ملا، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہاں ایک اور بات بھی فرمائی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت یا تقسیم کی جگہ حاضر ہو جائے اولو القربى رشتہ دار، لیکن یہاں وہ رشتہ دار مراد ہے جو غیر ورثہ ہے، جن کا میراث میں کوئی حق نہیں بنتا، لیکن تقسیم ہو رہا ہے، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، تو اس دوران یہ لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ مثلا کوئی پوتا ہے، آپ پوتے کی بات ذرا ابھی سے سن لیں۔ ابھی دیکھو اخبارات میں ایک بڑا ایک ہنگامہ گزرا ہے کہ پوتے کو اسلام نے حق نہیں دیا، پوتے کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ اب دیکھیں یہ میراث کا قاعدہ آپ پڑھ لیں گے تو یہ بات خود سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ پوتے کو کیوں نہیں دیا، کہتے پوتے کو کیوں حق نہیں دیا، پوتا محروم ہو گیا، پوتا کیا کرے گا؟ حالانکہ بات دوسری ہے، یہ پوتا کہاں سے آیا تھا؟ یہ آسمان سے اترا تھا اس شخص کے لیے جو اس کا دادا ہے۔ اب اس دادا کے لیے یہ پوتا آسمان سے تو نہیں اترا، یہ پوتا کسی کا بیٹا تھا، یہ ابھی تو پوتا ہے لیکن یہ کسی کا بیٹا تھا، اس کا باپ مرا ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ باپ جب اس کا مرا تھا تو باپ کی میراث میں اس کو حق ملا تھا، باپ کی میراث میں اس کو حق ملا، اس لیے کہ بیٹے کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے، بیٹی کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک بات ہے انت و مالک لابیک، ایک دوسری روایت میں بھی ضعف ہے، لیکن اگر وہ ہو بھی کہ تو اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ بیٹا جو کما رہا ہے اس کے بینک بیلنس جتنا ہے، اس نے خود اپنے لیے زمین خریدی ہے، وہ سعودی عرب اور امارات اور امریکہ جا کر اس نے محنت کی ہے، زیادہ پیسہ کمایا ہے، تو جب یہ مر جائے گا تو یہ باپ کے پاس طرح اس لیے کہ باپ مالک ہے اس کا، ایسا نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ باپ جو مطالبہ کرے گا تو بیٹے پر حق ہے کہ جتنا مطالبہ اس نے کیا کہ اس کے پاس ہے دے دے، لیکن باقی بیٹے کا مال بیٹی کا ہے، اور اس لیے جب بیٹا مر جاتا ہے تو باپ اس کے مال میں حصہ لیتا ہے۔ اگر بیٹے کی اولاد ہے اپنی تو باپ چھٹا حصہ لیتا ہے، اور اگر بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو باپ پورا مال لیتا ہے، جو باقی ورثہ لیں گے، جو پورا باقی بچ جائے گا پورا باپ لے گا۔ تو یہ اگر بیٹے کا اپنا مال نہیں تھا تو باپ کس چیز میں حصہ لے رہے تھے؟ وہ سب باپ کا ہے پھر، تو ایسا نہیں ہے۔ بیٹے کا اپنا مال ہے، اس نے اپنی زمین خریدی ہے، اس نے کاروبار شروع کیا ہے، اس نے تنخواہ لی ہے اور وہ اپنے لیے جمع کیا ہے، بینک بیلنس بنایا، یہ اس کا اپنا ہے۔ اب جب یہ مرے گا تو میراث کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگا، اور تقسیم مثلا ہو گیا تو اس بیٹے کو جو اس کا بیٹا تھا مردے کا، اس کو اپنا حق مل گیا۔ اب باپ کا حصہ ایک مرتبہ ملتا ہے، دو مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ باپ تو ایک ہوتا ہے، باپ دو تو نہیں ہوتے، باپ ایک ہوتا ہے، اور باپ سے بچے کو جو حصہ ملتا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن ایک دفعہ ملے گا، اس لیے کہ باپ ایک ہوتا ہے، باپ دو نہیں ہوتے۔ البتہ ان حالات میں جن میں بعض گھرانے ایسے ہیں کہ ان گھرانوں میں سب کچھ باپ کے پاس ہے اور بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بیٹا مر گیا، اس کے لیے اسلام نے وصیت کا طریقہ بنایا کہ اس باپ کو، یعنی یہ جو دادا بھی بہت ہو رہا ہے، یہ وصیت کرے، اور وصیت مال کی تیسرے حصے تک بھی کر سکتا ہے، یعنی مال کا تیسرا حصہ یہ اپنی وصیت میں جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ جو ورثہ ایسے رہ گئے ہیں کہ میراث میں ان کو حق نہیں ملے گا، اس کو پتہ ہے، تو ان کے لیے یہ دادا وصیت کرے گا، اور وصیت میں یہ ممکن ہے بعد جو ورثہ سے اس کو زیادہ دے، تیسرا حصہ وہ ایک فرد کو دے یا دو کو دے یا جتنا بھی دے، لیکن اس ترتیب سے تاکہ وہ کسی طرح وہ مفلس غریب اور محتاج نہ رہے۔ لیکن یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ کسی جگہ پہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باپ کے پاس، اس کے باپ کا حصہ ہوتا ہے باقاعدہ، اس کا مال ہوتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے جو کمائی کی ہے اس میں اس کے بچے کا حق تھا، وہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ حق بھی دادا نے قبضہ کیا ہے تو وہ تو ظالم ہے۔ یہاں
ان ورثہ کا بیان ہے کہ ایک تو اگر وصیت ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر بھی جب آپ سب لوگ بیٹے ہیں اور میراث تقسیم کر رہے ہیں اور وہ رشتہ دار موجود ہے جو میراث میں حق نہیں رکھتے، تو فرمایا اولی القربى والیتامى، یا یتیم لوگ ہیں، والمساکین یا مسکین لوگ آ گئے، عام مساکین آ گئے ہیں، یتیم آ گیا ہے، فارزقوہم منہ، تو اس مال میں سے کو کچھ دے دو، تم سب موجود ہو، کوئی چیز توڑا ہو یا زیادہ ہو جتنے تمہارے بس میں ہو وہ دے دو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہو، قولا جمیلا، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز اپنے جیب سے دے دے، لیکن ان سے کہتا ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ان یتیموں کا مال ہے، اس شخص کے بچے رہ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس ورنہ آپ کو زیادہ دیتے، ممکن آپ نے دینا ہی نہیں تھا، آپ نے نہیں دینا تھا، اگر یہ یتیم نہ ہوتے بھی آپ نے نہیں دینا تھا، لیکن اچھی بات ہے۔ تو ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک شخص نے دوسرے کا دروازہ کٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ جب نکلا کیا چاہیے، تو کہا ساگ چاہیے، ساگ ہوتا ہے نا، بڑا ممکن ہے گھر میں ساگ پکا ہوا ہے، سالن ہے، اس نے کہا ساگ چاہیے، ساگ پکاڑ دی، تو اس گھر والے نے کہا ساگ تو نہیں ہے، تو جب اس نے کہا ساگ نہیں ہے تو شخص مطمئن ہو کہ بس چل ٹھیک ہے، تو چل پڑا، کہتا ہے پیچھے سے اس گھر والے نے آواز دی کہ او بھائی ادھر آ جاؤ، اس نے کہا کیا ہے، اس نے کہا اگر ہوتا نہ ساگ تب بھی میں نے دینا نہیں تھا۔ اب اس شخص نے کہا کہ بھائی ابھی وہ پہلی بات آپ کی میرے لیے کہا بھی تھی، آپ نے کہا نہیں ہے اور میں مطمئن تھا، اب یہ دوسری بات آپ نے مجھے کیوں کہ مجھے خام کا پریشان کر دیا، اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ پہلی بات سے معاملہ حل ہو گیا ہے، اچھی بات سے یہ جو لوگ مسکین یتیم محتاج لوگ حاضر ہو جاتے ہیں تو ان کو اچھی بات کر کے اچھی بات، صحیح بات، قول جمیل، خوبصورت بات، مہربانی اور نرمی والی بات کر کے ان کو رخصت کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، یہاں اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی آدمی کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ اللہ یتیم پر کتنا مہربان ہے اور پوری انسانیت پر کتنا مہربان ہے، ان زندہ لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ پہلے سن لیں، بلکہ خلاصہ بھی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرے وہ لوگ، ڈر جائے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا، یعنی اس بات سے ڈرے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر انہوں نے خود اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑا، کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو موت کے وقت وہ ان کے لیے ڈرتے ہیں، ان پر ڈرتے ہیں، کس بات سے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اب دیکھیں مثلا ایک شخص اب یتیم کا مال اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس لیے کو یہ اختیار والا بن گیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تم ذرا ڈرو اس بات سے اور سوچو کہ اگر ابھی تو مرا ہوتا اس کی جگہ تو ہوتا تو تم خود اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، اور تمہارے بچے کے ساتھ رویہ کیا ہو، اور تمہارے بچوں کا جو مال ہے اسے لوگ کس طرح اس کو دے، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں تصور کرتے ہو اسی طرح دوسرے کے بچے کے ساتھ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس اللہ سے ڈرو اور راستی کی بات کہو، سیدھی بات کہو، قول سدید یعنی عدل والی بات کہو، عدل والی بات کہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامى، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں، اپنے پیٹ میں کھانا پینا نہیں، اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد یہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے، جلنے والے آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے آیت میراث آ رہی ہے، آپ غور سے دیکھیں، یقیناً میراث کا علم اس طرح جلدی حاصل نہیں کیا جا سکتے، اس کے چھوٹے چھوٹے دفعات، لیکن آپ مجموعی قانون کو اچھی طرح سن لیں، اچھی طرح سن لیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک جملہ ایک دفعہ ہے، ایک جملہ ایک دفعہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا
بنتا ہے. اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم. فی اولادکم تمہارے اولاد کے بارے میں, تمہارے بچوں کے بارے میں قاعدہ کیا ہے میراث کی تقسیم کا؟ للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے, ذکر کے لیے, لڑکے کے لیے مثل حظ الانثیین, دو لڑکیوں کی برابر کا حصہ ہے, دو لڑکیوں کے برابر کا حصہ ہے باپ اور ماں کی مال میں. فإن كن نساء, تو اگر عورتیں تھی فوق اثنتین, دو سے اوپر, یعنی دو یا دو سے اوپر, بچیاں ہیں. ایک آدمی کی صرف بچیاں ہیں, بچے نہیں ہیں, لڑکا نہیں, سب لڑکیاں ہیں, لیکن دو ہے یا دو سے اوپر ہے. اس حال میں کیا ہوگا؟ بچیاں دو ہے یا دو سے اوپر, ٹھیک ہے, دو یا دو سے اوپر. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے, ان سب کے لیے, دو ہو یا دو سے زیادہ ہو, 2/3 مال ہے جو اس نے چھوڑا ہے, 2/3 مال ہے. مثلا 3 روپے ہے, 3 روپے, تو 2 روپے ان پہ تقسیم ہوگا. 3 لاکھ روپے بچ گئے ہیں تو 2 لاکھ ان بچیوں پر تقسیم ہوگا. یہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ؟ یہ اس وقت جب بچے نہ ہو, جب بچے نہ ہو. یہ پہلے بتایا نا للذکر مثل حظ الانثیین, بچے بھی ہے, بچیاں بھی ہے, لڑکیاں اور لڑکیاں, تو تقسیم اس طرح ہوگا. ایک کلیہ ظاہر بات ہے, تو لکھ کر اور کیلکولیٹر اور حسابات لگانے پڑے گا, لیکن یہاں تو قوانین بتائے جا رہے ہیں. تو وہاں تو لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا؟ 2 لڑکیوں کے برابر. لیکن جب بچے نہیں ہیں, لڑکے نہیں, صرف لڑکیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہے, تو پھر کیا, ان کو 2/3 حصہ ملے گا پورے مال کا, اور ان کے برابر برابر تقسیم ہوگا. مثلا 5 بیٹیاں ہیں, 5 لڑکیاں ہیں, اب ان 5 پہ 2/3 حصہ دیا جائے گا. مثلا 30,000 روپے ہے تو 20,000 بچ گئے, 20,000 ان کا حصہ ہے, 2/3. اب یہ 20,000 ان پہ تقسیم ہوگا. 4,000 روپے ایک لے لے گی, بات ختم ہو جائے گی. آگے فرمایا اگلا دفعہ, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر اس کی ایک بیٹی ہے, بس صرف ایک بیٹی ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اس کا آدھا حصہ ہے, پورے مال میں اس کا آدھا حصہ ہے. باقی ورثہ پر تقسیم ہوگا, لیکن اس کا حصہ آدھا حصہ ہے. مثلا جتنا بھی پیسے 2 لاکھ ہے تو 1 لاکھ وہ لے گی, 1 لاکھ ہے تو 50,000 لے گی, 2 روپے تو 1 روپے لے گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اور ماں باپ کے لیے, ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہے, ماں کے لیے بھی چھٹا حصہ ہے. مما ترک, اس مال میں سے جو اس میت نے چھوڑا ہو, لیکن ان کا لہ ولد, اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس مردے کی بچے ہے, اگر بچے اس کے ہیں تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا, ماں کو بھی باپ کو بھی. لیکن یہ نہیں بتایا, دیکھیں یہ نہیں بتایا کہ اگر بچے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. بچے نہ ہو تو باقی ورثہ اپنا اپنا حصہ لے لیں گے, باقی جو کچھ بچ جائے گا, کافی سارا بچے گا, تو یہ سارے کا سارا باپ لے گا, کہ اس کے لیے لے جائے گا. آگے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ, اگر اس کا کوئی بچہ نہیں تھا, اس مردے کا کوئی بچہ نہیں ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور والدین ہی اس کے وارث ہے, والدین ہی اس کے وارث ہے. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو ماں کے لیے پھر تیسرا حصہ ہے, ماں کے لیے پھر تیسرا حصہ ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, اگر اس مردے کے لیے بھائی, اس کے بھائی زندہ ہے تو ماں کے لیے پھر سدس سے چھٹا حصہ ہے, ماں کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے. یہ اصل میں یہ پورا قانون اس طرح کہ یہ بلیک بورڈ اس کے لیے چاہیے یا وائٹ بورڈ چاہیے جس کی پوری تفصیل بتائی جائے, لیکن ظاہر تو اس کے لیے تو میراث کی کلاس الگ ہونی چاہیے, یا تو صرف یہ قوانین ہے. تو اگر اس کی بھائی ہے, یعنی بچے تو نہیں ہے لیکن بھائی موجود ہے, اب پتہ چلا بھائیوں کی موجودگی میں بھی ماں چھٹا حصہ لے گی, اور بچوں کی موجودگی میں بھی, یعنی مردے کے بچے وہ بھی چھٹا حصہ لے گی. بچے نہ ہو تو
तीसरा हिस्सा लेगी। लेकिन बच्चे ना हो लेकिन भाई है उसके मुर्दे के, तो फिर भी माँ छठा हिस्सा लेगी। और बाकी सब ये माल जाएगा बाप को। बाप को क्यों जाएगा? अब भाइयों की वजह से माँ का हिस्सा तो तीसरे से छठा हो गया। आपको बात समझ आ रही है? यानी जब भाई नहीं थे, ये अब एक हिकमत, यानी अल्लाह की इस तकसीम की हिकमत समझ लीजिए कि एक माँ है, उसका बच्चा मर गया है, उस बच्चे की औलाद नहीं है, तो इस माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा उसकी मीरास में। लेकिन जब इस शख्स के भाई है मौजूद, तो अब इन भाइयों की वजह से माँ का हिस्सा तीसरे से छठा हो गया। लेकिन तीसरे से जिसकी वजह से छठा हो गया, भाइयों की वजह से हो गया, लेकिन भाइयों को नहीं मिलता, ये बाप का हिस्सा ज्यादा हो गया। पहले जब तीसरा ले रही थी भी बकिया बाप ने लेना था, अब जब छठा ले रही है वो भी बकिया सारा बाप ले रहा है, यानी बाप का हिस्सा बढ़ गया। जिन की वजह से, भाइयों की वजह से माँ का हिस्सा कम हो गया, लेकिन वो जो कमी माँ के हिस्से से हुई वो भाइयों को नहीं मिला, वो हिस्सा वो भी बाप को मिला। क्यों? राज इसके क्या है? वो इसलिए कि यहाँ जिम्मेदारी किस पर है? जिम्मेदारी बाप पर ज्यादा है। ये जो उसके बच्चे हैं, इनकी कफालत की जिम्मेदारी, इनके लिए शादियां करना, इनके लिए कारोबार शुरू करना, इनके सारा बोझ वो बाप पर है। तो जब उसके मुर्दे के भाई मौजूद है, अब भाइयों की मौजूदगी में माँ को थोड़ा हिस्सा मिलेगा, बाकी पूरा जाएगा बाप को, और बाप के जरिए ये आएगा इन भाइयों को, इन बच्चों को आएगा, इसलिए कि बाप ने अब खर्च करना है, बाप पर जिम्मेदारियां ज्यादा है। आगे फरमाया मिन बाद वसीयत यूसवी बिहा औ देन, वसीयत के बाद जिसकी वो वसीयत करेगा, अगर उसने किया, औ देन या कर्ज के बाद। यहाँ ये तरतीब तो इस तरह है कि पहले वसीयत है, बाद में कर्ज है, लेकिन तकसीम की तरतीब ऐसी नहीं, तो बताया गया कि वसीयत भी है, कर्ज भी है, लेकिन वसीयत मुकद्दम नहीं है, कर्ज मुकद्दम है। सबसे पहले देखिए तरतीब आप सुन लें। एक शख्स मर गया, यानी यहाँ ये जो तरतीब आई है, तो आप तरतीब समझ लें, लिख ले, याद कर ले। एक शख्स मर गया, सबसे पहले उसके माल से क्या चीज खर्च होगी? उसके कफन दफन के अखराजात, उसके लिए कफन लाना और दफन के अगर कोई अखराजात है, मसलन ये गोरकन ला के कब्र खोदता है, बास जगहों में जहाँ कब्र मुफ्त में लोग खिदमत करते हैं, वो तो वहाँ जरूरत ही नहीं है। मुमकिन है बास जगह दफनाने का भी खर्च आता है, उसके लिए कोई ईंटें लानी है, वो कच्ची ईंटें, या उसके लिए मिट्टी लानी है, या जो कुछ भी पत्थर लाने हैं, ये जितना है लेकिन जरूरी अखराजात। कफन में उतना कफन जो जिसमें इस आदमी को ढांप लिया जाए, वो जितने 3 कपड़े हैं, 4 कपड़े हैं, मर्द और औरत के कफन का फर्क है, लेकिन इसमें वो कपड़ा शामिल नहीं है, वो कपड़ा शामिल नहीं है जो उलमा हज़रात, आइम्मा हज़रात के मुसल्ला बनाने के लिए और उनके घर ले जाने के लिए एक गज मजीद खरीदा जाए, कि 20 तो हमारे मौलवी हज़रात आएंगे तो 20 गज मजीद खरीदा जाए, और ये मुर्दे की मीरास से खरीदा जाता है। जाहिर बात है मुर्दे के का जो माल है उसी से ये खर्च हो रहा है, इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है। और उसमें ये भी शामिल नहीं है कि जब वो आदमी मर गया तो फौरन आदमी उसी के माल से ढूंढ रहा है कि भैंस ढूंढ रहा है, गाय ढूंढ रहा है, बैल, ताकि आज खैरात करेंगे। आज खैरात तो खैरात के लिए नहीं, और लोग भी फतवा दे देते हैं खैरात तो जरूरी है, खैरात तो जरूरी है। वो कहते हैं किसी इमाम मस्जिद को बीवी ने सुबह कहा कि ये चीजें चाहिए, चीनी, गुड़ और चाय, पतले क्या क्या, उसने लिस्ट दे दी, तो क्या उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो नहीं खरीद सकता। बीवी भी परेशान हो गई, तो इस दौरान किसी ने दरवाजा खटखटाया कि वो फलानी काका तो मर गया है, तो कहते घर में उसने बेख्तियार कहा ये क्या साजी खुदा यार, एक काम बनाने वाले खुदा, क्या काम बना लिया, बीवी से कहा हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये चीज क्यों? उसने लोगों को बता दिया है कि तुमने भैंस भी ज़बह करना है, तुमने 3 रातों तक ये करना है, और हफ्तों तक हर जुम्मे की रात तुमने ये करना है, ये सारा कि ना कोई खैरात करे अपने किसी मुर्दे के पीछे, कोई सदका दे तो बेशक दे, लेकिन ये मुर्दे के माल से नहीं दे सकते।
मुर्दे की मानसी वो मीरास है। इस मीरास के अंदर उसके बच्चों का हक है, यतीमों का हक है, उसकी बेटियों का हक है, और पता नहीं किस किस का हक इसके साथ वाबस्ता है। ये जो कफन और दफन के ज़रूरी अखराजात है, मसलन मुमकिन है कोई साबुन खरीदने की ज़रूरत हो, पानी गर्म करने के लिए मुमकिन है पैसे देने पड़ जाए, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं आजकल, पहले तो सस्ता कपड़ा खरीदते थे कफन के लिए, उसी से मुसल्ले बनते थे। आजकल जायनमाज खरीदे जाते हैं, हर एक को एक एक जायनमाज दिया जाता है। ये इनके जनाजे में इनके पाँव के नीचे इसको बिछाया जाएगा। मैंने एक इमाम से कहा, एक जनाजे मैंने कहा गंदा क्यों करते हो मिट्टी में, बस इसी तरह रखो, गंदे पर रखो। कहा भाई जरूर नहीं, हम नहीं कहते कुछ कि आपने इसको, आप इसके ऊपर खड़े नहीं हुए, बस ना खड़े हो, साफ सुथरा ले जाओ अपने घर में। तो देखिए ये चीजें, ये मुर्दे के माल से आप नहीं करते, उसके हराम है, इसलिए कि वो तो मर गया है और इसमें बेशुमार वरसा का हिस्सा है। पता नहीं कितने वरसा होंगे जिनका हिस्सा है, इसलिए आपको इजाजत नहीं है। ये कभी लोग गुड़ खरीदते हैं, कभी साबुन खरीदते हैं, और बेशुमार वो चीज़ें जो इस मौके पर कभी हलवे बनाते हैं और रोटियाँ। एक तरफ मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे की बीवी रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, और हज़ारात जमा हो गए हैं, हलवे खा रहे हैं। गोया इनके लिए दूसरे का गम खुशी का सामान है। क्या मुखबरे कुल नहीं बने, ये सारी चीज़ें बहरहाल इसमें हम वक्त ज़ाया नहीं करते। दूसरी चीज़, कफन दफन के बाद दूसरी जो चीज़ है वो है उसका कर्ज। इस मुर्दे पर जो कर्ज था, जो देन, सबसे पहले वो कर्ज अदा किए जाएंगे जिसका था, और सबूत जिसका हो। ये लोग घर पे आए मेरा भी कर्ज था, मेरा, जिसका सबूत हो, फलाने गया उसने खुद लिखा है कि मुझ पर फलान का इतना कर्ज है, फलान का इतना कर्ज है, ये कर्ज अदा किया जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी चीज पर देखी जाएगी कि उसकी वसीयत क्या है। अब अगर उसकी वसीयत है तो वसीयत को अमल ही कराया जाएगा, और अमल इस तरह होगा कि तीसरे हिस्से का उसको हक है। मसलन उसने 30,000 रुपए छोड़ा है, अब 30,000 रुपए में वो 10,000 रुपए का हक रखता है वसीयत करने का। अब उसने वसीयत की है कि मेरे माल में से 10,000 रुपए फलाने को दे दो, वो पोते को दे दो, या किसी और, किसी मस्जिद को दे दो, मदरसे को दे दो, किसी ने शादी नहीं की तो फलान को दे दो कि उससे शादी करे। ये वो तो ठीक है भाई, हमने देखा 30,000 रुपए माल बच गया, अब 30,000 रुपए माल बच गया, 30,000 में से 10,000 उसको दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने देखा पैसे तो 30,000 पड़े हैं, लेकिन उसने वसीयत की है 20,000 की, अब 20,000 तो नहीं बनता, वो सारा पैसा उनके कर्ज में चला गया, सारी जो बच गया है तकसीम के लिए वो तो बहुत कम है। अब उस क्या, वो 30,000 को 3 पर तकसीम किया जाएगा, और जो तीसरा हिस्सा है वही उस मद में दे दिया जाएगा, बात उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि बाकी पूरा सकता उसका अपना नहीं। अच्छा, आगे ये वसीयत अगर पूरी हो जाए, इसमें एक शर्त है इस वसीयत में कि वो वसीयत नाफिज की जाएगी जो वसीयत जायज हो। अब अगर वो वसीयत करे कि मेरे माल में से 50,000 रुपए, माल 10 लाख है, मेरे माल में से 50,000 रुपए, जो बहुत कम बनता है तीसरे से, 50,000 रुपए पर मेरे कब्र के ऊपर गुंबद बनाई जाए, लेकिन और मुजावर के लिए एक कमरा भी बनाया जाए, अब ये नहीं बनाया जाएगा, इसलिए ये नाजायज वसीयत। अब वो कहते हैं फलान आदमी जो सनेमा चला रहा है, मैंने उसके साथ वादा किया था, अब मेरे मिरास में से ये तीसरा हिस्सा जो 10,000 बनता है, 20,000 बनता है, 1 लाख बनता है, ये सनेमा के मालिक को दे दो, ये नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जितनी भी नाजायज वसीयतें हैं, नाजायज वसीयतें, वो नाफिज नहीं की जाएगी, नाफिज नहीं की जाएगी। और ये तीसरे के बाद चौथे नंबर पे, लेकिन चौथे से पहले ये भी सुन ले कि वसीयत वरसा के लिए नहीं कर सकता, किसी भी वारिस के लिए जो अभी उसका वारिस है, कुरान ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया है, इस वारिस के लिए ये वसीयत नहीं कर सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु वला वसीयत लिवारिसिह,
اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھا نمبر پھر آتا ہے تقسیمی میراث کا، ورثہ کا۔ چوتھا مرحلہ پھر ورثہ کا ہے کہ اب جتنے وارث بچ گئے ہیں ان کو اس قاعدے کے مطابق ان کو یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ یہ چار مرحلے۔ تو اب قرآن کریم نے جو کچھ بتایا ان میں قوانین بتائے ہیں کہ وصیت بھی عملی کرائی جائے گی، قرض جو ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا، یعنی وہاں اس ترتیب سے تقسیم والی ترتیب نہیں ہے، بلکہ وہاں قوانین بتائے گئے ہیں کہ وصیت بھی نافذ ہوگی اور قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں فرمائے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ کون بلحاظ نفع تمہیں زیادہ قریب ہے، بلحاظ نفع کون تمہیں زیادہ قریب ہے، فریضۃ من اللہ، اب تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، فریضۃ من اللہ تو یہ اللہ کی مقرر کردہ حصے ہے، اللہ کی مقرر کیے ہوئے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اور علم والے کے ساتھ علیم کے ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ آگے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارا آدھا حصہ ہے اس مال میں جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہو، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہو۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے بچے نہ ہو تب، اگر ان کے بچے نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ضرور تو آپ کے بھی بچے ہیں، تو آپ کے بھی بچے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی ہے کہ اس بیوی کے بچے آپ سے تو نہیں ہیں، لیکن کسی اور شوہر سے اس کے بچے ہیں، وہ یہاں نہیں رہ رہے، وہ ادھر پہ لپار میں رہ رہے ہیں اور آپ کی گورا میں رہ رہے ہیں، لیکن بچے تو ہیں۔ اب یہ اس شوہر سے بچے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے بچے نہیں تھے تو آپ کا آدھا حصہ ہے شوہر کا، لیکن اگر اس کے بچے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آدھا نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، تو اگر ان کے بچے تھے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، اس لیے کہ بچوں کو بھی ملے گا اس کے لیے، ان کے لیے بچے سارے بچے بھائی نرینہ اولاد ہو یا دوسرے ہو، عورت ہو، مما ترکنا، اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس عورت نے چھوڑا ہے، یہ نہیں کہ تمہارا مال سارا شمار کیا جائے گا، اس کا اپنا مال، من بعد وصیت، وصیت کے بعد یوصین بہا، یہ وصیت پورے ہونے کے بعد جس کی انہوں نے وصیت کی ہو۔ اب اگر کسی مردے نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو وصیت آپ نے بنانی نہیں ہے، کہ یہ تو اس کو موقع نہیں ملا جی، وہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں وہ فوراً فوت ہو گیا، اسے کوئی وصیت نہیں، ورنہ اس نے یہ وصیت کر دی تھی تو چلے اس کو راضی کرنے کے لیے فلان کو پوتے کو حصہ دیتے، یہ آپ نہیں دے سکتے، اس کی وصیت نہیں کی، آپ اس کے لیے وصیت بنا نہیں سکتے جب تک اس نے خود نہیں کی ہے، اور یا قرض کی بات۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہو، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہو، یعنی شوہر مر گیا ہے تو بیوی کے لیے کتنا حصہ ہے؟ چوتھائی حصہ ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے بچے نہیں تھے، تمہاری اولاد نہیں تھی تو ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ اب یہ اولاد اس بیوی سے ہے یا کسی اور بیوی سے ہے، لیکن تمہاری اولاد ہے تو ان کو حصہ ملے گا۔ اب بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بها أو دین، جس کی تم وصیت کرو گے، اور دین یا قرض پورا ہونے کے بعد۔ یہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ایک شخص تھا جس کا میراث تقسیم ہو رہا ہے، جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کلالۃ، وہ کلالہ ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اور بچے بھی نہ ہو، باپ بھی نہیں بچے بھی نہیں، ماں ہے، اس کی ماں، کیونکہ ماں کے باوجود بھی یہ شخص اپنا حصہ لیتا ہے تو ماں اس کو شامل ہے۔ بعض مفسرین سے یہاں
ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جنہوں نے ایسے کہا ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہو، یعنی باپ کے ساتھ ماں کو بھی شامل کیا ہے، لیکن ماں شرط نہیں ہے، جس کے باپ نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو اور بچے بھی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اب یہ کلالہ مر گیا، یا رجل نہیں بلکہ عورت ہے، او امرأۃ، یا یہ کلالہ عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کلالہ کے لیے بھائی ایک زندہ ہے یا اس کی بہن زندہ ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، بھائی ہو یا بہن ہو۔ اصل میں یہ بھائی اور بہن وہ ہے، بھائی بہنوں کی قسمیں ہے، 3 قسمیں ہیں میراث میں۔ آپ یاد بھی کریں، جس کو یاد ہو جائے ورنہ سن تو لے، اور آپ کو شاید یہ ایک عام سی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ 3 قسم کے بھائی بہنیں ہیں، 3 قسم۔ ایک کو کہتے ہیں وہ بھائی بہن جو ماں باپ دونوں سے ہو، حقیقی بھائی جسے کہتے ہیں، حقیقی بھائی اور حقیقی بہن، جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے، حقیقی بھائی حقیقی۔ اور دوسرے کو کہتے ہیں علاقی بھائی اور بہن، وہ بھائی اور بہن جو باپ سے ہو ماں سے نہ ہو، صرف باپ شریک ہو، علاقی۔ اور ایک ہے اخیافی، اخیافی بہن بھائی اسے کہتے ہیں جو ماں شریک ہو، باپ سے نہ ہو ماں سے ہو، ٹھیک ہے نا، ماں سے ہے لیکن باپ سے نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، اس نے اس شخص کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس سے اس کے بچے ہیں، یہ شخص مر گیا ہے، اس نے طلاق دے اس کو، اب دوسرے شخص کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اب اس سے بھی بچے پیدا ہو گئے، اب یہ دونوں بچے جو اس شخص اس شخص سے ہے آپس میں اخیافی بہن بھائی ہے، اس لیے کہ یہ ماں میں تو شریک ہے، باپ میں نہیں ہے، باپ میں نہیں۔ اب یہاں اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ جب اس کی ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، بہن کو بھی چھٹا ملے گا، بھائی کو۔ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہے، اس لیے کہ جو باقی بہن بھائی ہے ان کا مسئلہ اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ یہاں دونوں کو جو ایک جیسے ملتا ہے تو ایک جیسے حصہ صرف اخیافی بہن بھائی کو ملتا ہے۔ اور آگے فإن كانت أكثر من ذلك، یہ بہن بھائی اس کا لالہ کی زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو فهم شركاء في الثلث، پھر یہ سب تیسرا حصہ لیں گے اور سب پہ جتنی بھی برابر برابر تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصى بها، جس کی وصیت اس نے کرنی ہے، اور دین یا قرض کے بعد، غیر مضار، وہ وصیت جو ضرر والی وصیت نہ ہو، یعنی یہ مردے کی طرف مخاطبہ ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے ایسی وصیت جس میں ان تمام ورثہ کے لیے ضرر کا پہلو ہے، ضرر کا پہلو ہے، یہ وصیت ٹھیک نہیں ہے، اس سے شخص گنہگار ہوگا۔ وصیت ایسی وصیت کرے جس سے ورثہ کو ضرر نہ ہو۔ وصیت من اللہ، یہ پہلے بھی کہا نا شروع میں، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے، آخر میں پھر فرمایا وصیت من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا ہے اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات، اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کی اس کی مقرر کردہ حدوں سے، اس کو داخل کرے گا آگ میں، جہنم کی آگ میں، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے بے عزتی کا عذاب ہے، عذاب مہین، بے عزتی کا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، یہاں زنا کے لیے حد مقرر کیا جائے، سزا مقرر کی جا رہی ہے زنا کے لیے، اور یہ وہ ابتدائی حکم ہے، ابتدائی حکم ہے کہ زنا تو اللہ نے حرام کیا، اب زنا حرام ہے، جس نے یہ جرم کیا اس کے لیے حد مقرر کر دی تھی، لیکن ظاہر بات ہے جس معاشرے میں زنا عام ہو، زنا عام ہو، اس میں فوری طور پر اسی وقت سزا مقرر کر، حد مقرر کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے بعید تھا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی
اور شروع میں ہلکا سا ڈوز دے دیا، ہلکی سی سزا مقرر کی، اور بعد میں خود بخود یہ پورا معاشرہ مطالبہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے کہ یہ جرم معاشرے کے اندر نہ ہو، اس سے معاشرے کی اخلاقی حالت بھی خراب ہوتی ہے، معاشرے کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو زنا کرے من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے لیے چار گواہ لاؤ، چار گواہوں کی گواہی کے بعد فإن شہدوا، اگر انہوں نے گواہی دی، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان کو اپنے گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، گھروں کے باہر نہ رہو، پیچھے تالے لگا دو، بند کر دو۔ کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، جب تک یعنی یا یہ کہ ان کو موت آ جائے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے، کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیات جب نازل ہوئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ حکم جب نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، لوگ مجھ سے اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا، قانون، اصل میں یہ سبیلاً قانون، کوئی حد، تو اللہ نے ان کے لیے حد نازل فرمایا، اللہ نے قانون بھیج دیا، اور وہ قانون جو سورہ نور میں آ رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ ابتدائی حکم تھا واللذان یأتیانہا، اور وہ مرد و عورت، یہاں مراد کیا ہے؟ واللذان، پہلے تو عورتوں کی سزا تھی، اب یہاں دونوں مرد و عورت دونوں کی سزا کیا ہے؟ واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ مرد و عورت جو تم میں سے اس پہلے قبیح کے پاس آئے، یعنی یہ کرے، فآذوہما، انہیں تکلیف دو، ایسی سزا دو جس کو تکلیف پہنچے، مثلا مارو، فإن تابا، تو اگر انہوں نے توبہ کیا، واصلحا، اور اپنا عمل صالح کیا، فأعرضوا عنہما، پھر ان سے اعراض کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً اللہ پر توبے کا حق ان لوگوں کا ہے، توبہ کا حق کن کا ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو برا عمل کرتے ہیں، بجہالۃ، ناسمجھی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کا توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین، اور نہیں ہے کوئی توبہ ان لوگوں کا، یعملون السیئات، جو برا عمل کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، اس وقت تک جب ان میں سے ایک کو موت حاضر ہو جاتی ہے، یعنی موت کی وہ علامات حاضر ہو جاتے ہیں، قال انی تبت الآن، تو وہ اس وقت کہتا ہے حالت رضا میں کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، ولا الذین، اور ان لوگوں کا توبہ بھی کوئی توبہ نہیں، یموتون، کہ وہ مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ تیار کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو جبری میراث بناؤ، کہ تم عورتوں کو جبری میراث بناؤ۔ جبری میراث کا مطلب اصل میں زبردستی ہوئی تو ایک واقعہ ہے، واقعی ہے کہ زبردستی ان کو میراث بناتے تھے لوگ، لیکن زبردستی نہیں، مرضی سے بھی ان کو میراث آپ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ کیا اس طرح ہے کہ ایک بھائی مر گیا ہے، اس کی بیوی رہ گئی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس رہے گی، یہ تو ہمارے جیسی میراث ہے، ہماری اس میں اگر یہ جائے گی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، نہیں، یہ پرائی عورت ہے، ہمارے گھر میں یہ پرائی عورت ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ جو تمہارا تعلق تو پہلے بھی دیور کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن سسر بھی وہ سسر نہیں رہا، اس کا سسر جس وجہ سے تھا وہ سبب ختم ہو گیا ہے، اور یہ دیور بھی اب بالکل پہلے بھی محرم نہیں تھا، لیکن اب تو بالکل کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ یہ غیر محرم کے ساتھ کیسی یہ عورت ہو سکتی، اور تم کہتے ہیں ہمارا میراث ہے، اور ہمارے سامنے تو کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جہاں لوگ میراث بناتے ہیں۔ میں جس گاؤں میں رہتا تھا بچپن میں، مجھے بھی یاد ہے، ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا، ماں باپ تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بس کوئی بیٹا نہیں تھا، اور شخص کے اپنے 2 بھائی تھے۔ یہ شخص بھی مر گیا اور یہ عورت بھی مر گئی،
دونوں، اور اس کی 2 بچیاں رہی گی، بڑی خوبصورت بچیاں تھیں، اور وہ باہر کھیلتی تھی، بڑی عجیب ان کا ہوتا ہے، چھوٹی بچی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں بچیاں رہ گئی، باپ مر گیا، باپ کے بعد ماں بھی مر گئی، اس کے بھائی جمع ہو گئے اس باپ کے، اور دونوں بچوں کو آپس میں تقسیم کیا، ایک بچی ایک نے لے لی، دوسری نے لے لی، یعنی بچپن ہی میں ان کو الگ کر دیا ایک دوسرے سے، اور ایک نے کہا یہ میرا حق ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا حق ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو تم میراث پر، جب یہ تمہارے میراث نہیں ہے، زندہ شخص کو، زندہ انسان کو میراث نہیں بنایا جا سکتا، خصوصاً عورتوں کو۔ ولا تعضلوہن، اور تم ان کو تنگ نہ کرو، منع نہ کرو، لتذہبوا، ان کو آپ نکاح سے منع کرتے ہیں یا دوسری تکلیف دیتے ہیں، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو ان سے ببعض ما آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر آپ ان سے کچھ مال قبضہ کرتے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے، الا مگر اس صورت میں ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ ایک صریح بے حیائی کے کام کرے، صریح نافرمانی، صریح بدخلقی۔ اب یہ اس وجہ سے پھر آپ نے مال نہیں لینا، اس وجہ سے مال نہیں لینا کہ یہ آپ قبضہ کر رہے ہیں، ان کی اس بدخلقی کو کنٹرول کرنے کے لیے قبضے میں رکھنا ہے، بعد میں دینا ہے اس کو۔ یہ وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معاشرت کرو، گزر بسر کرو بھلے طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر تم برا سمجھتے ہو، اگر تم برا سمجھتے ہو ان کو، یعنی ان کی کسی عادت کو، کسی خصلت کو تم برا سمجھتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو گے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں خیر کثیر تمہارے لیے رکھے گا، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھا ہو، آپ کے اس ایک خصلت پسند نہیں ہے، ممکن ہے اس کی دوسری خصلت ایسی ہے جس میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، اچھی خصلتیں بھی اس کے اندر ہے، تو آپ اچھی خصلتوں کو دیکھتے ہیں، بری خصلتوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس یعنی اپنی بیوی کی بری خصلتوں کو دیکھتے ہیں، بری خصلتوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی طرف بھی دیکھیں، آپ کے اندر بھی کوئی اتنی اچھی خصلتیں تو نہیں ہے، بری آپ میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے نا، آدمی غصہ کرتا ہے ایسی چیز پر جس کے اندر خود بھی موجود ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی دوسری بیوی کے بدلے، یعنی ایک بیوی کو طلاق دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، ان میں سے ایک کو تم نے بڑا مال دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، آیا تم یہ مال لوگے بہتان، الزام لگا کر، تم یہ مال اس سے لوگے، اس پر کل الزامات لگاؤ گے، اس کو بدنام کرنے کی بات کرو گے، اور تاکہ وہ یہ مال آپ کو واپس کر دے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کے ساتھ، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم یہ مال اس سے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک افزا مفضی ہو گیا ہے تم میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف، یعنی ہر ایک نے دوسرے کا پورا جسم، اس کا عورت دیکھ لیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق تمہارا رہ گیا ہے۔ اب جب وہ رخصت ہو رہی ہے تو تم نے جو کچھ دیا ہے تم اسے واپس لے، تو کیسے واپس لو گے؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، نکاح کے ذریعے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، اب تم اس کو چھوڑ رہے ہو، اور چھوڑتے ہوئے بھی اس سے وہ مال بھی واپس لیتے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہاں محرمات کا بیان شروع ہو رہا ہے، یہاں سے محرمات کا بیان ہے۔ اب محرمات کے بیان میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہے، ان آیات سے پہلے محرمات کے بارے میں ایک اصولی قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ محرمات کتنی ہے اور اس کے اقسام سارے۔ اب دیکھیں، حرمت 2 قسم کی ہے، ایک ہے حرمت ابدی، حرمت ابدی،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت. اور دوسرا ہے حرمت، وہ حرمت جو وقتی ہے، موقت حرمت. موقت حرمت سمجھ آئی آپ کو؟ محرمات یعنی جو عورتیں حرام ہے، ان عورتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حرمت ابدی. حرمت ابدی اسی کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. دوسرا حرمت موقت، وقتی طور پر حرمت، مطلب ایک اس وقت تو حرام ہے لیکن یہ وقت گزر جائے، یہ حالت ختم ہو جائے تو پھر حلال. اب جو حرمت ابدی پہ ہے، یعنی مستقل عمر بھر کے لیے حرام ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کی 3 قسمیں، اور یہ 3 قسمیں کیا ہے؟ پہلی قسم محرمات کی وہ ہے جو نسب سے ہے. محرمات من النسب یا محرمات بالنسب. نسب سے وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، انسان کی ہے، ایک مرد کی یا عورت کی، اپنے نسب کی وجہ سے حرام ہے. اب دیکھیں یہ کون کون سی عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہے؟ تو 7 عورتیں ہیں، 7 قسمیں ہیں اس کی. یعنی محرمات بالنسب وہ 7 عورتیں ہیں. پہلی کون؟ مائیں، ماں. نمبر 1 ماں. نمبر 2 بیٹی. نمبر 3 بہن. نمبر 4 پھوپھیاں، باپ کی بہن. نمبر 5 خالہ، ماں کی بہن. نمبر 6 بھائی کی بیٹی، بھتیجی. نمبر 7 بہن کی بیٹی یعنی بانجی. اب کیا ہوا؟ ماں، بیٹی، اب ذرا آپ ہی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی. اگر اس کو اگر آپ یاد کرتے رہے نا، بالکل یعنی بڑا بالکل سادہ سی بات، آسان ہے، کیونکہ آیات میں یہی بات آ رہی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس میں محرمات بالنسب کتنی ہے؟ 7 ہے. اور نمبر 1 ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی. یہ 7 قسم، یہ ایک اس کا حصہ ہے. محرمات ابدی، تو یہ نسب میں یہ 7 عورتیں ابدی حرام ہے، موقت نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے. کسی بھی صورت میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. دوسری قسم محرمات ابدی میں محرمات بالرضاع، رضاعت سے جو حرام ہے، رضاعت سے جو حرام ہے. اب رضاعت سے جو حرام ہے وہ بھی 7 ہے، وہ بھی 7 ہے. وہ 7 کون کون ہے؟ جیسے نسب میں ہے، جیسے نسب میں ہے. اب دیکھیں رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی اور رضائی بانجی، سب حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادہ. رضاعت سے وہ سب کچھ، وہ ساری حرام ہو جاتی ہے جو ولادت سے حرام ہے. جی یہ بھی 7 ہے، جو جیسے وہ 7 ہے اس کی بھی 7. تیسری قسم محرمات ابدی کی، محرمات بالمصاہرہ، صاد سے مصاہرت. مصاہرت سسرال کی وجہ سے سرگرئی. اب دیکھیے وہ کتنی ہے؟ وہ 4 عورتیں ہیں سسرال کی طرف سے، یعنی سسرال کے ذریعے وہ حرام ہے. نمبر 1 وہ کیا؟ زوجۃ الاب، باپ کی بیوی. باپ کی بیوی حرام ہے. باپ کی بیوی کا مطلب وہ آپ کی ماں بھی اس کی بیوی ہے لیکن اس کی دوسری بیوی ہے، وہ حرام ہے. جی آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں، ستیلی ماں. ہاں ستیلی ماں. دوسرا زوجۃ الابن، بیٹے کی بیوی، بہو. ٹھیک ہے، بہو. نمبر 3 بیوی کی ماں، ساس، بیوی کی ماں. اور نمبر 4 اپنی بیوی کی بیٹی. اپنی بیوی کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے کرے. ایک بیٹی تو وہ ہے جو آپ سے بھی ہے، بیوی کی بیٹی.
لیکن بیوی کی بیٹی سے مراد وہ ہے جو کسی اور شوہر سے ہو، یہ 4۔ لیکن اس کے ساتھ شرط ہے، بیوی کی بیٹی کے لیے شرط ہے وہ اس بیوی کی بیٹی جس کے ساتھ تمہاری ہم بستری ہو چکی ہو۔ اگر اس کی ماں کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے لیکن ہم بستری نہیں ہوئی اور اس کو چھوڑ کر، تو پھر آپ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ہم بستری ہو گئی تو اب اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیں، ابھی آپ بتائیے، باپ کی بیوی یعنی ستیلی باپ، لیکن اس میں یہ آپ کے باپ کی بیوی، اسی طرح بیٹے کی بیوی بہو، اور ساس اور کس کی بیوی کی بیٹی جس بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ ہوئی ہو، بستری ہوئی ہو، بستری ہوئی ہو۔ یہ 4 ہو گئی۔ اب دیکھیں، یہ 3 قسمیں تو بیان ہو گئی۔ حرمت ابدی۔ اب حرمت موقت کیا ہے؟ یہ 2 قسم کا ہے۔ حرمت موقت 2 قسم کا ہے۔ نمبر 1، جمع بین الاختین۔ جمع بین الاختین، 2 بہنوں کے درمیان جمع کرنا۔ ایک بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو دوسری بہن کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، لیکن موقت حرمت ہے جب تک یہ بہن زندہ ہے یا یہ بہن آپ کی نکاح میں ہے۔ ممکن آپ طلاق دے رہے تو پھر دوسری بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف بہنیں نہیں ہے، بہنیں نہیں ہے، بلکہ قاعدہ آپ سیکھ لیں یہ کہ ہر وہ 2 عورتیں جمع کرنا حرام ہے نکاح میں جن میں سے اگر ایک کو مرد پرست کیا جائے دوسرے کو عورت، تو دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا لڑکی نے عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی پھوپھی، دونوں کے اگر آپ دیکھ لیں ایک کو مرد پرست کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ دونوں، ہر 2 عورتیں جن میں سے ایک کو مرد پرست کیا جائے دوسرے کو عورت، تو دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ، اور دوسری قسم اس کی، کسی اور شخص کی بیوی، کسی بھی شخص کی بیوی، منکوحہ، کسی کی بھی منکوحہ، زوجۃ الغیر۔ اب ظاہر بات ہے، ایک عورت ہے، وہ ادھر آپ پشاور میں رہتے ہیں، وہ عورت کراچی میں ہے، لیکن کراچی میں اس کے ساتھ یہ کوئی نسب مسارت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور شخص کے نکاح میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، آپ کے لیے وہ حرام ہے، لیکن وقتی طور پر حرام ہے۔ اگر یہ نکاح اس کا ادھر ختم ہو جائے گا تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل اگر آپ کو یاد ہوں گی تو ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے وقفے کے بعد تو آپ کو اچھی طرح وہ سمجھ آئے گی۔ اس وقفے میں ان چیزوں کو یاد کر لیں، یا آپ کا ایک ہوم ورک ہو گیا، 5-10 منٹ میں سارا یاد ہو جائے گا۔ چائے بھی پی لیں، یہ یاد بھی آپس میں ڈسکشن سے چائے کی میز پر یاد نہیں، ضروری نہیں آپ یہاں یاد کریں۔ 2 قسمیں ہو گئی جی 2 قسمیں ہو گئی۔ ہاں پورا ہو گیا نا۔ دیکھیے آپ ایک خلاصہ سن لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرمات 2 قسم کی ہے، ایک محرمات ابدی ہے اور ایک محرمات موقتہ ہے۔ محرمات ابدی کی 3 قسمیں ہیں، محرمات بالنسب، محرمات بالرضا اور محرمات بالمصاہرت۔ محرمات بالنسب 7 ہے، محرمات بالرضاعت بھی 7 ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، باجی ہے، اور بالرضاعت بھی یہی ہے۔ اور محرمات بالمصاہرت جو تیسری قسم ہے وہ کتنے؟ وہ 4 ہے۔ وہ کیا ہے؟ باپ کی بیوی، بیٹی کی بیوی بہو، اسی طرح ساس، اور وہ بھی اس بیوی کی بیٹی جس بیوی کے ساتھ آپ کی ہمبستری ہوئی ہے، یہ 4۔ اور محرمات موقت 2 ہے، ایک جمع بین الاختین، 2 بہنوں کے درمیان جمع کرنا، لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ہے کہ عورت اور اس کی بہن، عورت اس کی پھوپھی، عورت اس کی خالہ، اور قاعدہ اس کے لیے یہ ہے کہ ان 2 عورتوں کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، جن میں سے اگر ایک کو مرد پرست کیا جائے اور دوسرے کو عورت، تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہے زوجۃ الغیر، کسی اور کی بیوی۔ غلط وصیت، اس کی اگر کوئی عبادت رہتی ہے تو آپ
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. یہاں اگر اس تفصیل کو جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو قرآن کریم کی ترتیب کو بھی دیکھیے اور کس طرح تفصیل کے ساتھ ایک دو آیتوں میں اس پوری مسئلے کو بیان کیا ہے. ولا تنکحوا اور نکاح نہ کرو ما ان عورتوں کے ساتھ نکح آباؤکم جن کے ساتھ تمہارے باپ اور یا دادا دونوں مراد باپ اور دادا دونوں کا حکم ہے نے نکاح کیا ہو. من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر جو کچھ پہلے گزرا ہے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا جاہلیت کے زمانے میں. انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا یہ کام فاحشۃ فاحشہ ہے ومقتا فاحشہ قبیح بڑا قبیح ومقتا اور بغض شدید کا باعث ہے وساء سبیلا اور برا راستہ ہے. اس میں دیکھیں 3 درجے قبیح کی بیان ہے. ویسے تو سارا قبیح ہے فاحشہ بھی قبیح عمل مقت بھی قبیح عمل اور ساء سبیلا برا راستہ یہ بھی قبیح لیکن 3 درجے ہیں. ایک قبیح کا درجہ عقلاً قبیح جو عقلاً قبیح ہو عقل اس کو قبیح کہتا ہو اور اسی کو اشارہ کیا اس بات سے اس لفظ سے فاحشتاً یہ فاحشہ ہے کیونکہ ہر فحشکار عقلاً بھی قبیح ہوتا ہے قبیح. اور آگے ایک ہے قبیح شرعاً. عقلاً جو کام قبیح ہوتا ہے وہ تو بڑا واضح ہوتا ہے سب کے ساتھ. ایک شرعاً قبیح ایک کام قبیح ہے لیکن عام یعنی عقل میں لوگ کبھی اس کو نہیں سمجھتے لیکن شرعاً وہ کام قبیح ہے. اسی کی طرف اشارہ ہوا ومقتا اور مقتن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے غصے کا سبب ہے ناجائز شرعاً ناجائز ہے. اور تیسرا ہوتا ہے قبیح عرفاً عام عرف میں رواج میں ایک چیز کو قبیح سمجھا جاتا ہو اس کی طرف اشارہ ہوا وساء سبیلا برا راستہ ہے برا راستہ ہے. اب دیکھ لیں یہ تینوں قسم کی قبائح اس میں جمع ہو گئے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کے منکوحہ سے نکاح کیا تو یہ قبیح ہے عقلاً بھی شرعاً بھی عرفاً بھی. ہر لحاظ سے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا قبیح ہے. باو شرعاً ہے تو شرعاً بھی قبیح ہے عرف و عام رواج میں بھی قبیح ہے اور عقلاً بھی قبیح عمل ہے. حرمت علیکم امہاتکم حرام کیا گیا ہے تم پر تمہاری مائیں. اب دیکھیں پوری ترتیب کے ساتھ آخر تک کو بیان کرتا ہے. تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہے وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں. اب دیکھیں بہنوں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا حقیقی علاتی اخیاتی حقیقی علاتی اخیاتی
ہر قسم کی بہن کو حرام کیا گیا ہے. وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بانجیاں، وامہاتکم اللہ. دیکھیں آگے یہ ایک بات ختم ہے نا، 7 قسم بیان کیے تو رضاعت والا مسئلہ شروع ہوا. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہے. اور اس میں وہ پورا نسب میں جس طرح ہے یہاں بھی اس میں آ گیا. وامہات نسائکم، امہات نسائکم یہ جو موقت بات ہے. امہات نسائکم اور تمہارے بیویوں کی مائیں ساس. وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہارے وہ ربیبہ، ربیبہ کہتے ہیں برکٹے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ستیلی بیٹی یا کیا اس کو دے، بیوی کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہے، جی ستیلی بیٹی کہتے ہیں. اچھا اردو دان کہے گا تو پھر ہم مانیں گے، ابھی تک تو اردو دان نے نہیں کہا. بہرحال یہ ایک ستیلی بیٹی، یہ ایک سادہ سی اصطلاح ہے، اس میں ستیلی بیٹی برکٹے ہم کہتے ہیں. یہ پشتو میں اس کی معنی یہ ہے کہ وہ کسی اور چارپائی کی ہے، اس چارپائی کی نہیں ہے. تو یہ بربائے تھی اور تمہارے وہ ربیبے یعنی تمہارے بیویوں کی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہو. لیکن یہ تمہارے گھروں میں ہو ایک قید واقعی ہے کہ وہ عموماً اس بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی ناجائز ہے. من نسائکم اللاتی، لیکن اس میں شرط ہے تمہاری ان بیویوں سے ہو دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، جن عورتوں کے ساتھ جن بیویوں کے ساتھ تم نے ہم بستری نہیں کی ہے، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں. حلائل حلیلہ کی جمع ہے یعنی جو اس کے لیے حلال ہے بیوی. من اسلابکم، دیکھیے یہاں ایک بڑا نقطہ ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہو، جو تمہارے پیٹ سے ہو. اب تمہاری پیٹ سے تمہارے اپنے بیٹے. اب یہاں متبنہ نکل گیا. متبنہ اس کو سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ دینی بیٹا ہے. جیسے پرانے زمانے سے متبنہ لوگ اپنے آپ کو، اب بعض عورتیں بھی ایسا کرتی ہے کسی کو بیٹا بنا لیتی ہے. یہ بیٹا بنانا غلط ہے. پہلے جاہلیت کے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا وہ بھی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے ہوا. وہ حضرت زید کی بیٹی تھی، زید بن حارثہ کی بیوی تھی اور اس نے طلاق دی. طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور یہ نکاح اسی حکمت کے لیے کیا. حکمت تشریعی، بعد میں حکمتیں آ رہی ہیں کہ آپ نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے تھے اور اللہ نے اجازت کیوں دی تھی. تو یہ حکمتیں ہیں اور مقاصد ہے جن کے لیے یہ ہوا تھا. یہ رسم ختم کرنے کے لیے کہ متبنہ کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا اس کے طلاق کے بعد یا اس کے مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ تو بہو ہے. اللہ نے فرمایا یہ بہو نہیں ہے، بیٹا وہ ہے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوا ہے. 2 باپ نہیں ہو سکتے کسی کے. ایک باپ وہ ہے جس سے پیدا ہوا ہے اور ایک باپ وہ ہے جس نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے. یہ باپ نہیں ہے نہ یہ بیٹا ہے. متبنہ اور مائیں، وہ ماں نہیں ہے جس نے جنا نہیں ہے. مائیں وہ ہے ان امہاتہم الا اللاتی ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہے جنہوں نے ان کو جنا ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو جنتی ہے. جو بچے کو جنتی نہیں ہے وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی اور نہ وہ بیٹا بن سکتا ہے. تو یہاں متبنہ کی بیوی وہ پرائی عورت ہے. میرے خیال میں اگر سوالات آپ آخر میں رکھیں، اس میں اور کوئی صورت ہے آپ کے ذہن میں؟ میرے خیال میں سوال کو ذرا واضح کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں بات یہاں واضح ہے.
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک تو ہوتے ہیں نا کچھ الغاز ہوتے ہیں، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں کوئی نکتہ ہوتا ہے، باقی کوئی مسئلہ ہوتا نہیں، بات یہ واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ عورت کے ساتھ ایک بچہ کسی نکاح کی پہلے حوالے سے جی میرے خیال میں اگر بعد میں بیٹھے تو آپ کا سوال بھی واضح ہو جائے گا، جواب بھی ہو جائے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کے ساتھ، یعنی یہ منع ہے، حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لو، ایک نکاح میں جمع کر لو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو کچھ گزرا ہو، جو کچھ گزرا ہو جاہلیت کے زمانے میں، تو ظاہر بات ہے وہ تو گزر گیا ہے، اس کو چھوڑو، ابھی سے معاملہ ٹھیک کرو، یہ حکم ہوا تھا۔ بعد میں ظاہر بات بڑی واضح ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات خصوصاً حرمت جو نکاح کے لیے حرمت ہے، یہ رضاعت سے ہے۔ رضاعت میں لوگوں کو پیچیدگی سامنے آتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ جو حرمت ابدی میں، یہ نسبی میں ہے، نسب میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اس لیے کہ ایک امی شخص کو، ایک عام اللہ ماشاء اللہ کوئی کیسا آتا ہوگا ناسمجھی کی وجہ سے، ورنہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ کون حرام ہے کون حرام